دوستو، ایک حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ پوری بات کو سمجھنے سے پہلے اسکرین پر موجود ویڈیو کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیجیے۔ سر میں نے سنا ہے کہ ایک حافظ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ حافظ پہلے خود چلا جائے گا۔ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام۔ یہ ایک کلچر ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کا، کیونکہ یہاں جو اسلام کا ویریئنٹ ہے وہ ایکچوئل اسلام سے تھوڑا ڈفرنٹ ہے۔ تو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ ایک حافظ جس نے پورے قرآن کو حفظ کیا ہے وہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ حافظ کی خود کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ خود جنت میں جائے گا یا نہیں، تو دوسروں کو لے کے جائے گا، یہ بہت بولڈ کلیم ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایسا کچھ نہیں سکھایا۔ انفیکٹ قرآن کی ٹیچنگ اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ فاطر میں وچ از چیپٹر 36 آف دا قرآن، اس میں کیٹیگوریکلی اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ دوستو، آپ نے سنا یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتوں کو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، نبی علیہ السلام نے اس طرح سے کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے قرآن کریم کی آیت بھی بیان کی، ارشاد ربانی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ تو چلیے ترتیب سے ان کی جو غلط باتیں ہیں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، جبکہ ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2905 ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو روایت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم کو یاد کیا اور اس کو حفظ کر لیا اور جس چیز کو قرآن کریم نے حلال ٹھہرایا ہے اس کو حلال سمجھا، جس چیز کو قرآن کریم نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو حرام سمجھا، تو اللہ رب العزت اس قرآن کریم کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، گرچہ ضعیف حدیث ہے لیکن ضعیف حدیث بھی اپنے اندر ایک طاقت رکھتی ہے۔ اعمال کے باب میں ضعیف احادیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ انہوں نے صاف طور سے حدیث شریف کا ہی انکار کیا ہے، یہ بات ان کی غلط ہے، حدیث شریف موجود ہے۔ دوسری چیز، انہوں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں پر بات چل رہی ہے کہ حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور اس کی سفارش کو قبول کیا جاوے گا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ 10 لوگوں کے گناہوں کو حافظ قرآن پر ڈال دیا جاوے گا اور ان 10 لوگوں کی بخشش کر دی جاوے گی، بلکہ حافظ قرآن کو اللہ رب العزت اختیار دیں گے اور وہ اپنے اختیار سے جن 10 لوگوں کی سفارش کر دے گا ان کی سفارش قبول کر لی جاوے گی، چاہے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ حافظ قرآن کو تو اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ رب العزت سفارش کا موقع عطا فرمائیں گے۔ جس طریقے سے دنیا میں اگر کوئی بڑا عہدیدار شخص کسی کی سفارش کر دیتا ہے، اس کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کے یہاں پر حافظ قرآن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سفارش کا موقع عطا فرمائیں گے اور ایسے لوگوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کر لی جاوے گی جن پر جہنم بھی واجب ہو چکی ہوگی۔ تو دوستو، جن صاحب کی ویڈیو ہم نے اسکرین پر دیکھی ہے، لگتا ہے کہ انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے مدد لی ہوگی۔ غرض ہم اپنا تعلق علماء سے قائم کریں، کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بھی بات سمجھنی ہو، علماء سے رابطہ کریں، علماء کے بیانات کو سنیں، علماء کی بات پر دھیان دینے کی کوشش کریں، ادھر ادھر کے لوگوں کو سننے سے گریز کریں، بچیں۔ امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو اچھی معلومات پہنچی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کچھ اور بھی پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور سوال کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔